العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. صلوات بھیجیے. ایک گزارش کروں گا، ممبر کے سامنے جو سائیڈ میں آپ حضرات ہیں ممبر سامنے آ جائیں. انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں لیکن خطیب جانتا ہے کہ ممبر کہاں ہونا چاہیے. میں یہ کروں گا ممبر یا ادھر اگر ہمیں رکھیں آپ یا ادھر رکھیں تو بہتر ہوگا. پورا مجمع سامنے ہوتا ہے تو آدمی کو رکوع کرنا پڑتی ہے. دلیل یہ نہ دیجیے گا کہ ہمارے یہاں ایسا بچھا ہوا. چلیے خیر. تو فی الحال جو حضرات سائڈ میں بیٹھتے ہیں وہ سامنے بیٹھا کریں. ایک صلوات بھیجیں محمد امام مظلوم. اگرچہ ہر امام ہمارا اپنی زندگی میں مظلوم رہا ہے اور شہادت بھی مظلومیت کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ان میں ہمارے ساتویں امام کی زندگی بھی زیادہ مظلومیت بھری ہے اور شہادت بھی زیادہ مظلومیت بھری ہے. ان کی شہادت کی تاریخ گزری ہے 26 رجب المرجب. 55 سال کی عمر آئی ہے امام نے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا ہے کہ جس میں ایک بڑا حصہ مختلف قسطوں میں قید خانے میں گزرا ہے اور انہوں نے انہی حالات میں مجلسوں میں آپ حضرات نے جملہ آدھا چھوڑ رہا ہوں بات کہنے کے لیے. مجلسوں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا اور جو مطالعہ کرتے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ جس فقہ کو ہم مانتے ہیں وہ دنیا میں فقہ جعفری کہلاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوئی نئی فقہ نکالی تھی جو اس سے پہلے کے ائمہ نے نہیں پیش کی تھی اور یا اس کے بعد کے ائمہ نے نہیں پیش کی. نہیں، فقہ یعنی احکام خدا کو سمجھنے کی قوت. اب یہ میں غیر معصوم کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے فقہ جعفری ہمارے لیے فقہ ہے. احکام خدا کو، دین خدا کو سمجھنے کی وہ قوت جس کے ذریعے سے انسان دین کو سمجھ سکے وہ کہلاتا ہے تفقہ فی الدین. عقائد دین ہیں، احکام دین ہیں، اخلاقیات دین ہیں، آداب زندگی دین ہے. دین کے 4 حصے بنتے ہیں انسانی زندگی پر پوری زندگی کو شامل ہونے کے لیے. جس میں بھی اس کی سمجھ پیدا ہو جائے
تھوڑی سے ہوگی فقیہ نہیں کہلائے گا. اس کے اندر تفقہ فی الدین ہم میں آپ میں تھوڑا تھوڑا اتنا سب میں ہے. لیکن جیسے علم تھوڑا تھوڑا سب کے پاس ہے دین کا بھی، لیکن آپ عالم ہر ایک کو نہیں کہتے. عالم دین تب کہتے ہیں جب کسی ایک سطح پر آپ اسے پاتے ہیں. ویسے فقیہ ہر ایک کو نہیں کہتے. فقیہ اس کو کہتے ہیں جو مسلسل پڑھنے اور مسلسل پڑھانے، مسلسل دین کی معرفت حاصل کرنے اور مسلسل دین کو سمجھانے میں اتنا وقت لگائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ پورے دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکے، اور جو احکام خدا ہیں ان کو قرآن و حدیث سے تلاش کر کے ناواقفوں کو بتا سکے کہ حکم خدا کیا ہے. یہ ہے فقیہ. اور فقہ اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے تھوڑی سی ایسی باتیں ممبروں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ جانتے ہیں اسی کو دوہرا کے مجھے کیا ملنے والا اور آپ کو کیا ملنے والا. یہ تو شعر کی دنیا میں ہوتا ہے، وہ جنگل والا شعر نہیں، شعر کہ جہاں فرمائش ہوتی ہے کہ وہ والا پڑھ دیجئے. پرانے فرمائش کرتے تھے کہ کلام اچھا ہے، نئے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ پڑھتے اچھا ہیں، دھن اچھی ہے، آواز اچھی، اس میں آپ کی طرز اچھی ہے، چاہے وہ گانے پہ بٹھائی گئی ہو، چاہے وہ طرز نوحے کی ہو مگر ڈھول تاشے پہ سیٹ کی گئی ہو، وہ والا پڑھ دیجئے. مقرر ارشاد بھی کہا جاتا ہے. تو یہ شاعر کو خوش نصیبی ہے کہ اس سے فرمائش بھی کی جاتی ہے، مقرر ارشاد بھی. لیکن ہم اگر پڑھے کو پڑھیں، ارے مولانا کیا وہی دہرایا جو پچھلی بار بات تھا. یہ حقیقت سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ممبر پر آتا ہوں تو مجھے کم سے کم آپ کے پاس جب آؤں تو وہ نہ دہراؤں جو پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں. اس لیے کہ ممبر اس کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے، ایک درس ہے، مجلس ایک درسگاہ ہے. تو درس تبھی دہرایا جاتا ہے جب شاگرد ٹھیک سے سمجھ نہ سکے ہوں. تو متوجہ ہوتے ہیں تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات کہا سکتی فقہ جعفری کو فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ فقہ جعفری کو فقہ جعفری اس لیے کہتے ہیں کہ 12 اماموں میں ہمارے چھٹے امام علیہم الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا جب اموی حکومت جا رہی تھی اور عباسی حکومت آ رہی تھی. تو ایک حکومت جا رہی تھی، ایک حکومت آ رہی تھی. تو نہ یہ حکومت مضبوط تھی اور رہ گئی تھی، نہ وہ حکومت مضبوط بن سکی تھی. تو حالات نے موقع دیا کہ ہمارے امام نے کھل کے پیغام خدا پہنچایا، دین پہنچایا، اور سب سے بڑی تعداد میں 5 اور چھٹے امام کے شاگرد ہیں. تو چونکہ ان کے دور میں کھل کے احکام خدا، دین خدا بیان ہوا تھا، لہذا جو احکام کا حصہ ہے، جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری توضیح المسائل میں جس کا خلاصہ ہے، جہاں طہارت سے بات شروع ہو کہ مثلا انشورنس اور بینکنگ تک جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میراث سے شروع ہو کے اسٹیم سیلز کے ذریعے اگر کوئی وجود میں آئے تو اس کے احکام کیا ہیں. تو ڈولی نہیں بنائی گئی تھی کئی برس پہلے، بھیڑ صاحبہ تھی نا، جو میرے جوان بھی ہمیں سکوڑ رہے ہیں. تو میں یا تو پرانی بات کہہ رہا ہوں، غلط بات کہہ رہا ہوں، یا ان کے لیے بھی نہیں ہے. اسٹیم سیلز میں نے یہی پڑھایا، ہو سکتا ہے میری انگلش کا ایکسنٹ صحیح نہ ہو، تلفظ درست نہ ہو.
انسان کے اندر وہ سب سے چھوٹا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ذرہ، جس میں اللہ نے اس پورے وجود کو چھپا رکھا ہے. کڈنی سے اسٹینسس لیا جائے تو کڈنی بنا دیں، انسان سے صفی حیدر لیں تو صفی حیدر بنا دیں، کلوننگ جسے کہتے ہیں. آج کل اے آئی صاحبہ فرضی دنیا میں زیادہ یہی والا کام کر رہی ہیں. اصلی کام ان سے زیادہ ہمارے ملک نہیں لیا جا رہا ہے. جہاں دوسری جگہ لیا جا رہا، اپنے لیے اصلی کام لیا جا رہا ہے، ہمارے لیے خرابکاری کے لیے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. تو فقہ کہتے ہیں دین کے احکام کو سمجھنے کو، اور جب یہ سمجھ کے بیان کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں احکام. میں نے اتنا وقت آپ کو کیوں نہیں لیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ الگ چیز ہے اور احکام الگ چیز ہے. توضیح المسائل فقہ نہیں ہے، فقہ کا نتیجہ ہے احکام خدا. اکثر آپ ماڈرن قسم کے جو دینی تعلیم کے چھوڑے کھلے ہیں NGOs، ان کے آپ سبجیکٹ دیکھیں گے. ہم دینیات تنظیم مکاتب پڑھاتی ہے تو ہمارا لکھا ہے عقائد، احکام، تاریخ، سیرت، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے احکام کی جگہ فقہ. ہم آپ جو یہ توضیح المسائل یا اس سے اونچی کتاب پڑھتے ہیں، یہ فقہ نہیں ہے، یہ احکام خدا ہے. فقہ وہ ہے جو ان احکام کو تلاش کرنے میں کوشش کی گئی تھی، جس فقہ کا منصب آقا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آج جو ہمارے مراجع ہیں ان کے پاس ہے. خیر بہت زیادہ گاڑی باتیں کرنے سے پھر ہر گاڑی چیز کو اور گاڑا کریں تو گاڑا ہو جاتا ہے، لیکن مجلس زیادہ گاڑی کریں تو پتلی ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. جو شروع سے آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو زیادہ دیر جھیلنا پڑے گا. جو سمجھدار ہیں ان کی قسمیں ہیں، کچھ بیچ میں آئیں گے، کچھ آخر میں آئیں گے، کچھ ماتم میں آئیں گے، کچھ تبرک میں آئیں گے. ایک صاحب روزہ رکھتے نہیں تھے، ایک افطاری نہیں چھوڑتے تھے، تو کسی کا شرم نہیں آتی، کہنے لگے کہ کیا افطاری چھوڑ کے بالکل ہی کافر ہو جائیں. تو ہمارے ہاں عزادار بھی ایسے بہت ہیں کہ کیا تبرک چھوڑ کے بالکل ہی عزادار نہ رہ جائیں. تو لوگ آتے رہیں گے. اور اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ مجلس میں کچھ لینے کی نیت سے آ رہے ہوں تو آپ شروع سے آنے کی کوشش کریں. اور جو ممبر پہ آیا ہے اگر وہ کچھ دینے کی نیت سے آیا ہے تو وہ انتظار نہیں کرے گا کہ مجمع آ جائے تو بتائیں، اس لیے کہ اسے اپنی بات کہہ کے واہ واہ نہیں لینا ہے آپ سے، اسے اللہ کی بات پہنچا کے اس سے جزا لینے کی امید لگانا ہے. اسے پیغمبر اکرم کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہے، اسے مولا علی کی باتیں جو پیغمبر اور اللہ کی باتیں ہیں، اسے ائمہ طاہرین کی باتیں جو پیغمبر اکرم اور اللہ کی باتیں ہیں. چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اطمینان ہو کہ ہم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے لیکن یہ یاد نہ آئے کہ ہم میں سے کس امام نے کہی ہے، تو تم مطمئن ہو کہہ دینا قال رسول اللہ. کیوں کہہ دینا کا؟ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے بھائی ہم کہتے ہیں. پھر وہاں سے اللہ کی طرف ضمانت آتی ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اس سے کہتے ہیں. اسی طرح رسول کی زبان کی ضمانت ہی اللہ نے نہیں لی ہے، ان کے عمل کی ضمانت بھی لی ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. آپ جو شب ہجرت کنکریاں یا ریت ان کفار پہ پھینک کے جا رہے ہیں کہ اندھے ہو گئے، آپ گئے انہوں نے نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے نہیں کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. تو ان کے قول کی بھی اللہ ضمانت دیتا ہے کہ قول میرا ہے، اور ان کے عمل کی بھی اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میرے رضا سے الگ نہیں ہے. تو اگر یہ میدان میں کسی کو اٹھائیں اور اپنے سامنے لائیں تو یہ بھی اللہ کے حکم پر ہوگا. اور اگر یہ زبان سے کہیں ہم کو دو مولا فہذا علی
مولا، تو یہ بھی اللہ کی خصوصیت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے صلوات۔ جب کام کی آ جائے وہ میں اوگل دیتا ہوں۔ حضور قرآن مجید میں جب صلوات بھیجنے کا حکم نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، صلوات کا حکم سارے انسانوں کو بھی نہیں دیا گیا، اس لائق نہیں بنے، ابھی مسلمانوں کو بھی نہیں دیا ہے، اس لائق نہیں بنے، مومن ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا۔ اور آپ ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے، مومن کی پہچان کیا؟ سب مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، تو کہا رسول جب تم میں اختلاف ہو تو رسول سے فیصلہ کراؤ۔ تو پھر ہم نے پیغمبر سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام آئے کہ مومن کون ہے، تو حضور کی حدیث سامنے آ گئی کہ یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ تو اب جہاں آیا ایمان والو، اس کا مطلب ہے اے علی والو، اے علی والو۔ 89، اللہ کرے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، شارٹ میموری لاس کی پرابلم ہے، پرانی باتیں یاد ہیں۔ پروردگار کے کرم سے میں تحرین علیہ السلام کے صدقے میں منبر پر آنے کی توفیق بھی حاصل ہو رہی ہے۔ 89 آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ 89 میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آج کی نئی نسل پریشان ہو جاتی ہے 79 کیا ہے 89 کیا ہے، لہذا میں نے 89 کہہ دیا ہے، 89 89 ہے۔ 89 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اب 89 آیتوں میں اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب آپ ان 89 آیتوں کو پڑھ کے اس کا خلاصہ تلاش کیجئے تو وہی چیزیں نکلیں گی، یہ مانو یہ نہ مانو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مانو کرو اچھائیوں کی طرف بلایا ہے، نہ مانو نہ کرو برائیوں سے بچایا ہے۔ تو اللہ نے صرف علی والوں کو اس لائق قرار دیا ہے کہ انہیں کہے کرو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ علی والوں کو اس لائق قرار دیا ہے کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو۔ اب میں دنیا کے اس خطیب کی مانوں جو کہتا ہے کہ علی کو مانو پھر جو جی چاہے کرو، یا قرآن کو مانوں جو کہتا ہے علی کو مانو تو نیکیاں سے سجاؤ، برائیوں سے بچاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جب آیہ صلوات نازل ہوئی تو مسلمانوں کی دو قسمیں رہی ہیں، ایک باشعور ایک بے شعور، یا ایک باخبر اور ایک بے خبر، ایک سمجھدار اور ایک، میں نے مسلمانوں کو مروت میں کہہ دیا ہے، ورنہ ہم جو اپنے کو شیعہ علی کہتے ہیں، بات سے بات آتی ہے، دو کیٹیگری ہیں، ایک محب علی ایک شیعہ علی۔ محب علی وہ ہے جو دل سے محبت کرتا ہے مگر پیروی کرے نہ کرے ضروری نہیں ہے، لیکن شیعہ علی وہی ہے جو علی کو بھی مانے، علی کی بات کو بھی مانے، صرف ان کی ذات کو نہ مانے، ان کی ذات کا ماننا کون سا کمال ہے جس میں سارے کمالات جمع ہو گئے ہوں، آدمی ایک کمال کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ شاعر ہے ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، نوخان ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ خطیب ہے، ایک کمال تھوڑا سے آ جائے تو آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام جن کے سردار علی ہے، وہ سارے کمالات سے سجے ہوں اور سارے کمالات آخری منزل پہ ہوں، تو ان سے محبت نہ ہوگی تو اور ہوگا کیا؟ جنہیں محبت نہیں وہ پہچان نہیں پائے۔ تو محب علی ہونا اور ہے، شیعہ علی ہونا اور ہے، پورے چیپٹرز ہیں
حدیث کی کتابوں میں کہ جس میں شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، شیعہ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ سب تفصیلات ہیں۔ پھر بات سے بات دور جا رہی ہے، تو جب آیہ صلوات نازل ہوئی تو صلوات بھیجنے والوں نے، جو اب بھی سننے کو آپ کو ملتی، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو چڑھانے کے لیے نہیں، حقیقت پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کی صلوات کی دو قسمیں ہیں، ایک کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے سامنے جب سب یہ تمام اسلامی کتب میں ہے، بغیر اس فرق کے کہ یہ شیعہ کی لکھی کتاب ہے کہ سنی کی لکھی، حضور کے سامنے جب صرف ان پر صلوات کی گئی، بظاہر قرآن میں حکم بھی یہی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں جو حکم خدا آیا ہے، اگر وہ ہر آیت کو ہر ایک کے لیے سمجھنا بس کے بات ہوتی تو پھر رسول کا کام ہی کیا تھا؟ ان کا کام لانا بھی تھا، ان کا کام اس کو پڑھانا بھی تھا، سمجھانا بھی تھا، کرانا بھی تھا، کر کے دکھانا بھی تھا۔ تو جب صلوات بھیجی مسلمانوں نے اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا۔ یہ بترا کیا ہے؟ آپ عربی میں سورہ کوثر سب کو یاد ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک، آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، یعنی اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے، کٹ جائے گا سلسلہ۔ سیدھی سادھی زبان میں بحث کروں کہ آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی صلوات، ادھوری صلوات مت بھیجو۔ تو پوچھا حضور ادھوری صلوات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ادھوری صلوات یہ ہے کہ مجھ پر صلوات بھیجو مگر میرے اہل بیت پہ صلوات نہ بھیجو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ میں یہی اپنے بچوں کو بتانا چاہتا تھا، سنو تم بھی سمجھو گے۔ میں 4 سال کے بچوں سے لے کے اور 70 سال کے بچوں تک سب کو پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہوں۔ بچپن کے 2 حصے ہیں، 0 سے شروع ہو کے 10-12 سال تک چلتا ہے، اور ایک 6-0 سے مثلا شروع ہو کے جہاں تک اللہ لے جائے، 2 ڈیجٹس کے بجائے 3 ڈیجٹ پہ پہنچ جائے، بس اس سے بہت آگے جانے والا نہیں ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ نے ایک اور مشکل ہے نا، آپ ممبر سے کچھ کہیں، کسی کی بات سمجھنے کے لیے کتاب ہو، گفتگو ہو، ایک چیز اردو میں کہلاتی ہے سیاق و سباق، انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں کوئی بتائے گا؟ یعنی جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے، کس مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، کانٹیسٹ میں یا کانٹیسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ البتہ کانٹیسٹ میں صرف آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی، اس میں اور ماحول کیا ہے اور صورتحال کیا، وہ بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں سیاق و سباق، سیاق بھی پہلے، سباق بعد میں، یعنی کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد والی سے کاٹ کے سمجھا جائے گا تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج بہت بڑی مصیبت، پہلے خالی زبان سے کاروبار ہوتے تھے، پہلے غیبت کرنے کے لیے پان کی دکان پہ جانا پڑتا تھا، چائے کی دکان پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اب مجلس کی فرش پہ بیٹھے بیٹھے چپکے سے لاکھوں لوگوں تک غیبت پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہم نعرے کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، ہم کو بیوقوف ہیں۔ مسئلہ فقہی اور عقیدے کا الگ نہیں، ہم لوگوں کے کہا جاتا ہے
کرار رئیس العدین مولانا کرار حسین اللہ مقامہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سیدھے مجلسوں کی بہت سنی ہے، ان پہ الزام لگایا گیا کہ آپ یہ نعرہ حیدری کے خلاف ہے۔ ان کے مجلسوں میں جتنے نعرہ حیدری لگتے تھے کسی اور میں لگتے ہی نہیں۔ کیوں لگایا گیا الزام؟ جو بھوڑ پن ہے، دیکھیے اسلام کسی کام کو اور کرنے کا نام نہیں ہے، صرف ہر کام کو سلیقے سے کرنے کا نام ہے۔ نماز پڑھو تو تمیز سے کھڑے ہو، ہاتھ یہاں، آنکھیں یہاں، پیر یہاں، پھوڑپن نہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہو تو احترام سے، ایک کام پھیلائے ہیں، ایک رکھے ہیں، ایک لگائے ہیں، قرآن نہیں، سلیقہ۔ تو نعرہ ہے عبادت، سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کا نام ہے یا علی، کھوئے ہوئے ایمان کو واپس لانے کا نام ہے یا علی، کمزوری کے احساس کو مٹا کے قوت لانے کا نام ہے یا علی، بزدلی کو ہٹا کے شجاعت میں ڈبو دینے کا نام ہے یا علی، جہالت کو مٹا کے علم کے دریا بہا دینے کا نام ہے یا علی، بے انصافی کو ہٹا کے انصاف کا نظام لانے کا نام ہے یا علی، بے حد کمالات کا مالک ہونے کے باوجود غرور